پہلی شرط اور دوسری شرط آپ کی خدمت میں بیان ہوگی۔ پہلی شرط نیت اقتداء اور اس میں اخلاص اور تصدق۔ دوسری شرط امام اور مأموم کے درمیان، اور اسی طرح مأموم اور مأموم کے درمیان جو آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے متصل ہے، کوئی حائل نہیں ہونی چاہیے۔ مردوں کی صفوں میں بھی حائل جائز نہیں ہے، عورتوں کی اپنی صفوں میں بھی حائل اور رکاوٹ جائز نہیں ہے، جیسے پردہ، جیسے شیشہ وغیرہ۔ لیکن اگر مرد اور عورت جو ہے وہ ایک صف میں ہیں تو پردہ جائز ہے، اور اگر عورتیں پیچھے کھڑی ہیں تب بھی وہاں پردہ جائز ہے۔ تیسری شرط نماز جماعت کے صحیح ہونے کی یہ ہے کہ امام جماعت کے کھڑے ہونے کی جگہ مأموم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے زیادہ بلند نہ ہو۔ بعض فقہاء نے 4 ملی ہوئی انگلیاں بیان کی ہیں کہ اس حد تک نہ بلند ہو نہ پست ہو۔ یہ ہونا چاہیے کہ مأموم جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے اور جہاں امام ان کے درمیان یہ امام جو ہے بلندی پہ نہیں ہونی چاہیے، بے شک مأموم بلندی پر ہو۔ امام کی جگہ جو ہے وہ مأموم کے برابر یا اس سے نیچے ہونا چاہیے۔ اس لیے بعض مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ محرابوں کو نیچے رکھا ہوا ہے تاکہ باہر سیڑھیوں سے نیچے جو لوگ اقتداء کرنا چاہیں تو وہ اقتداء کر سکیں۔ اگر امام کی جگہ بلند ہو تو جو معمومی نیچے اس اقتداء نہیں کر سکتے۔ لہذا معمولی پستی اور بلندی جائز ہے، لیکن زیادہ جسے عرفاً کہا جا سکے کہ بلند ہے وہ جائز نہیں۔ تو لہذا یہ تیسری شرط ہے، امام کی جگہ کھڑے ہونے کی اور مأموم کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ برابر ہموار ہونا چاہیے، زیادہ بلند نہ ہو امام کی جگہ مأموم سے، کہ عرفاً امام جماعت کی جگہ مأموم کی جگہ سے بلند شمار ہو تو پھر جماعت نہیں ہوگی۔ لیکن بہت ہی کم اور ناچیز مقدار میں بلند ہو پرواہ نہیں ہے، مثلا 1 انگلی کے برابر، 2 انگلی کے برابر، یہ جائز ہے۔ چوتھی شرط نماز جماعت کے صحیح ہونے کی، چوتھی شرط یہ ہے کہ مأموم امام سے آگے کھڑا نہ ہو۔ امام پیچھے، مأموم آگے، جماعت نہیں ہوگی۔ امام کو حتماً آگے ہونا چاہیے، خواہ مأموم مرد ہو خواہ مأموم عورت ہو، امام سے آگے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، جماعت نہیں ہوگی۔ حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ بلکہ امام جماعت کے برابر بھی کھڑا نہ ہو، تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہو، یہ طریقہ ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اگر ایک فرد سے زیادہ ہے مأمومین، مثلا 2 افراد ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، تو امام جماعت کے برابر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ تھوڑا سا پیچھے ہونا چاہیے، کہا جا سکے کہ امام سے پیچھے ہیں۔ تو یہ چوتھی شرط ہے نماز جماعت کے صحیح ہونے کی۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ نماز جماعت کی صفوں میں اتصال ہو، صفیں متصل ہوں، مأمومین متصل ہوں، تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو کر امام جماعت سے متصل ہو جائے، اور اتصال شرط ہے جماعت میں تاکہ نماز جماعت صحیح ہو جائے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ مأموم کے سجدے کی جگہ اور امام کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان، اسی طرح مأمومین کے درمیان بھی بڑے قدم تقریباً 1 میٹر، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ان کے جو مسائل جامعہ میں، کہ تقریباً 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، جہاں مأموم کا سجدگاہ ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک بڑے قدم سے زیادہ، معمولی بڑے قدم سے زیادہ فاصلہ، 1 میٹر زیادہ فاصلہ ہو۔ اسی طرح سے پہلی صف کے مأمومین کے درمیان بھی، کیونکہ یہ ایک دوسرے سے متصل ہیں، ان کے درمیان بھی 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ۔ اسی طرح جو مأمومین پہلی صف کے پیچھے کھڑے ہیں، تو جو اپنے آگے والے مأمومین سے متصل ہے، تو ان کے
کھڑے ہونے کی جگہ، پچھلی صف کے سجدے کرنے والے کی جگہ، ان کے درمیان 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ تو جو مأموم دوسرے مأموم کے توسط سے امام سے متصل ہوتا ہے، درمیان میں 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، حضرت آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے۔ اس میں حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی جو ہے تھوڑی سی وسعت کے قائل ہیں، انہوں نے فرمایا 1 قدم یا چند قدم امام اور مأموم کے درمیان فاصلہ ہو کہ جماعت کہا جا سکے۔ اسی طرح مأمومین کے درمیان جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، ان کے درمیان 1 یا چند قدم کا فاصلہ ہو کہ جماعت کا اطلاق ہو سکے، تو جماعت صحیح ہے اور درست ہے۔ بنابراین یہ بھی خود انہی کا فرمانا ہے، بنابراین اگر 1 یا 2 افراد کا فاصلہ نماز جماعت میں کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے، 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں مثلا پہلی صف میں، کہ 2 بندوں کے جو دائیں بائیں یا مثلا لوگ متصل ہیں، انہوں نے 2 افراد 1 یا 2 افراد فاصلہ جو نماز نہیں پڑھے تو جماعت میں کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، یہ ان کے مطابق۔ لہٰذا پہلی صف میں مثلا 2 بندے بیٹھ گئے، تیسرا بندہ جو ان 2 بندوں کے بعد جماعت سے متصل ہے، اگر وہ آیت اللہ مکارم کا مقلد ہے تو ان کی جماعت ہو جائے گی، کیونکہ جماعت کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کا یہ کہ 1 میٹر سے زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اتصال عورتوں کے لیے مردوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن مردوں کا اتصال جماعت سے عورتوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔